بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران ریاض خان کی واپسی، ان کے وی لاگ، ان کے پوڈ کاسٹ، اصل کہانی کیا ہے؟ کیا عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ڈیل ہو گئی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین علی گوہر خان جو ہے وہ پھر تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ کیا عمران ریاض یہ پوزیشن سنبھال لیں گے؟ اور ان ساری چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور پارٹی میں آپس میں جو لڑائی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، وہ کس لیول تک جائے گی اور کہاں تک پہنچے گی؟ اور فائدہ کیا ہوگا ان ساری چیزوں کا؟ یہ باتیں تو میں آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ زبیدہ جلال صاحبہ بیانات دے رہی ہیں، پرویز خٹک صاحب اپنا شور مچا رہے ہیں، الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کا انٹرویو ہے بڑا ڈیٹیل، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ کام کر رہے تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئیں، ان کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے گئے تھے جو پورے نہیں ہوئے، اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے اور الیکشن جیتنے کے لیے ہر بار استعمال کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے سیٹوں کا بھی کہہ دیا کہ اگر میرا بیٹا جیت سکتا ہے تو اسی کو ٹکٹ ملے گا۔ ظاہر ہونا تو یہی ہے، اپنے بچوں کو نہیں دینا تو اور کس کو دینا ٹکٹ؟ خیر، وہ ڈٹرمن نظر آ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے الیکشن جیتیں گے، کے پی سے اچھی پوزیشن لے لیں گے اور حکومت بھی بنا سکیں گے۔ اگرچہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، مقابلہ اس دفعہ ٹف ہے، دو صوبوں کے علاوہ، مطلب پنجاب میں اور سندھ میں ابھی تک پوزیشن کافی حد تک کلیئر ہے، نظر آ رہی ہے کہ کیا ہوگا، لیکن کے پی میں اور بلوچستان میں بڑا مکس صورتحال ہے۔ بلوچستان تو ویسی تھوڑی سی سیٹس ہے، اب پھر دوبارہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے، وہ دوبارہ سے اپنی کوئی بہتر پوزیشن میں آ جائیں شاید۔ ادروائز نون لیگ نے پہلے کچھ تھوڑا سا گین کیا تھا وہاں پہ، لیکن وہاں آزاد امیدوار، لوکل پارٹیز، تو ایک بڑا وہاں سے مکس ہے، وہ ایک جو ہے نا ملا جلا سا ایک رزلٹ آئے گا۔ کے پی میں بہرحال ایک دو بڑی پارٹیز ہوں گی۔ کیا ہمارے پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن میں ہوں گے جہاں پہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن ملی جلی، وہ اتحادی حکومت ہی چاہے صحیح، کیا وہ بنا سکیں گے؟ ابھی تھوڑا سا دور لگتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو پرانے لوگ ہیں، جو ساتھ ہیں، جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جو چھوڑ رہے ہیں، جو چھوڑنے والے ہیں، ان سب کے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ زبیدہ جلال صاحبہ نے بھی بتایا، وہ نیب میں پیش ہوئی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ کابینہ میں بڑی مخالفت ہوئی اس بات کی کہ اس کو خفیہ رکھنے کی بجائے اس کی تحقیقات کی جائیں اور پراپر پاکستان کے پیسے پاکستان کے اکاؤنٹ پہ آنے چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب نے تمام تحفظات، تمام آبجیکشنز، تمام اعتراضات کو رد کر دیا بطور وزیر اعظم۔ انہوں نے کہا نہیں، سائن کریں سب کہ اس کو خفیہ رکھنا ہے اور کسی کو نہیں بتانا، اور پیسے ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر دینا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب فائدہ لے رہے تھے۔ وہ سونے کے انگوٹھیاں، ہیرے کی انگوٹھیاں، ہار، زمین، پلاٹ، القادر یونیورسٹی، اور پتہ کیا کہ یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، کنسٹرکشن، تنخواہیں، یہ ساری چیزیں تو تھیں نا۔ تو یہ ایک طرف ان کی یہ چیزیں چل رہی تھیں، تو ملک ریاض صاحب کو فائدہ دیا گیا۔ اچھا، آئی ایم شیور جب اس کی یہ بات کھلے گی، تفصیلات آئیں گی اور عمران خان صاحب کو یہ بتانا پڑے گا کہ انہیں کیا ملا، تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ باقی کس کس کو کیا کیا ملا، کیونکہ ملک ریاض صاحب کے بھی وارنٹ بھی ایشو ہو چکے ہیں، انہیں اشتہاری بھی ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے۔ تو جب آئیں گے، مجھے ابھی تک امید ہے کہ ملک ریاض صاحب کو شاید براہ راست کوئی بڑی سزا نہ ملے سوائے کسی فائن شائن کے نا، اور فائن ان کے لیے مسئلے انہیں پتہ بھی پہلے پتہ نا 460 ارب روپے کا فائن ہوا ہے انہیں، جو وہ قسطوں میں انہوں نے دینا ہے، اور یہ 50-60 ارب روپے، یہ تو ان کے لیے 10-20 کروڑ، 50 کروڑ، ارب، 2 ارب کوئی اتنے فائن ہو جائے تو یہ کوئی اماؤنٹ نہیں ہے۔ تو ملک ریاض صاحب کو میرے خیال میں میکسیمم جو سزا ہوگی وہ کوئی فائن شائن ہو جائے گا، لیکن جب وہ تفصیلات بتائیں گے کہ میں نے کس کو کتنے پیسے دیے، اور ملک ریاض صاحب بڑا حساب کتاب رکھتے ہیں، انہوں نے تو وہ چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے افتخار چودھری صاحب، انہیں نہیں معاف کیا تھا، ان کے بیٹے کی ویڈیوز نکل آئی تھیں، شہزاد اکبر صاحب کی ویڈیو موجود ہے، تو وہ ملک صاحب نے کھاتے پورے رکھے ہوتے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کھلا بھی رہے ہوتے ہیں، پہیے لگا رہے ہوتے ہیں اپنی فائلوں کو، لیکن ان پہیوں کا پورا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے ان کے پاس کہ کہاں سے آئے، کہاں فٹ ہوئے، کیسے فٹ ہوئے، کھولے کیسے گئے، لگائے کیسے گئے، جیسے آپ ویل چینج کرتے ہیں نا گاڑی کا، تو اس طرح سے وہ پہیے لگانے کا ان کو سارا پتہ ہے اور اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ بچ جائیں گے۔ ہاں، نام آئیں گے، عمران خان صاحب ہوں گے، بشرا بی بی ہوں گی، فیض حمید صاحب ہوں گے ممکنہ طور پہ، جناب باجوہ صاحب ہوں گے، اور شہزاد اکبر صاحب ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے۔ ابھی صرف اس پارٹی کے نا، باقی پارٹیوں کا فی الحال ٹائم نہیں ہے، انہوں نے تو الیکشن لڑنا ہے، انہیں تو جو معاملات آگے چل رہے ہیں انہیں تو سپورٹ چاہیے، اور ابھی ایسی چیزیں آ رہی ہیں، ایون عدالتی فیصلوں کی روشنی میں بھی کچھ ایسی چیزیں آئیں گی جو انہیں سپورٹ کریں گی، تو وہ چل رہی ہوں گی۔ لیکن
دوسری طرف جو باقی فریق ہے ان کا کیا بنے گا؟ عمران خان صاحب کا کیا بنے گا اور عمران خان صاحب کی پارٹی کا کیا بنے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے. بشریٰ بی بی کی تو کل ہے نا پیشی، دیکھیں وہ چوری کا مال لے کر آتی ہیں اور ان کی گرفتاری ہوتی ہے، اور کتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے، پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے لیے ابھی جنگ جاری ہے. وہ علی گوہر خان صاحب کو جو بنایا وہ کافی نہیں ہے. اب کچھ دن سے وہ عمران خان صاحب کے چہیتے عادل راجہ صاحب نے بیان دینا شروع کیا تھا کہ ایک صحافی کو تیار کیا جا رہا ہے. اچھا، اور اس کے بعد وہ صحافی کی ایکٹیویٹی بھی نظر آ گئی ہے. عمران ریاض خان وہ صحافی ہیں جو اتنا لمبا عرصہ غائب رہے، پھر آیا کہ ان سے بولا نہیں جا سکتا، پھر ان سے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوائے گئے یا انہوں نے لگائے، اور اس کے بعد ان کا پوڈ کاسٹ آ رہا ہے آج. ان کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ ان کا پوڈ کاسٹ ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنے مارتے ہیں. تو یہ اپنے کون تھے؟ کوئی ان سے پوچھے نا کہ حضور یہ آپ کے اپنے کیسے ہو گئے تھے، یا آپ ان کے اپنے کیوں تھے؟ اس پہ ویسے تو سارے اپنے ہیں نا، لیکن یہ اسپیشلی اپنے کیوں تھے اور انہیں مارا کیوں ہے؟ بتائیں نا ذرا. اچھا، تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ عادل راجہ کو تو پرابلم یہ آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پارٹی پہ پلانٹڈ آدمی آ رہا ہے، یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے عمران ریاض. اچھا، انہوں نے اس سے پہلے وہ اپنی ساری بڑی تفصیل سے عادل راجہ کے ٹویٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے پہلے فواد چودھری کا بتایا تھا، اسد عمر کا بتایا تھا، اس تاریخ کو بتایا، اس تاریخ کو بتایا، تو وہ بتا رہے تھے اور اس کے بعد وہ لوگ چھوڑ گئے، پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، پارٹی چھوڑ جائیں گے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے اور کچھ لوگ چلے بھی گئے، واقعی ہوا. اب انہوں نے شروع کیا عمران ریاض کے خلاف بات کرنے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پلانٹ کیا جا رہا ہے عمران ریاض کو، انہیں پارٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا یا پارٹی ان کے حوالے کر دی جائے گی، اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلیں گے جیسے پہلے عمران خان صاحب چلتے تھے. تو یہ ان کو فکر کھائی جا رہی ہے عادل راجہ صاحب کو. اچھا، انہوں نے جب عمران ریاض کے حوالے سے بات کی تو صدیق جان صاحب بول پڑے. وہ ہیں ساری آپس کی پارٹی ہیں، اور انہوں نے عادل راجہ کی ایسی کی تیسی پھیرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی عادل راجہ کے عمران ریاض خان صاحب پر الزامات انتہائی گھٹیا ہیں، جھوٹ اور لغو ہیں، بغیرت بھگوڑے. عمران بھائی کے خلاف اگر مہم چلاؤ گے تو تمہیں جواب عمران بھائی نہیں ہم دیں گے. یہ صدیق جان صاحب نے ٹویٹ کر رہے ہیں عادل راجہ کے خلاف. اچھا، یہ لمبی چوڑی ان کی جھگڑے ہیں، بحث ہے. عادل راجہ پھر صدیق جان کے خلاف بات کرتے ہیں اور بھی لوگوں کے خلاف کہ یہ لفافے لوگ ہیں، وہ مبشر لقمان کو بھی کر دیتے ہیں، وہ غریدہ فاروقی کو بھی رگڑتے ہیں اسی چیزوں میں، ان کے خلاف بھی بات چیت کرتے ہیں کہ جناب یہ سارے جو ہے لفافہ کھا رہے ہیں. اچھا، عمران ریاض کو لگتا ہے جو ان سے الگ سوچ رکھتا ہے وہ سب لفافے والے ہیں. لیکن ایک چیز وہ بھول جاتے ہیں کہ اگر عمران ریاض کو عادل راجہ کو یہ لگتا ہے اگر عمران ریاض کو پارٹی ہینڈ اوور کرنی ہے تو ہوگی کیسے؟ یہ پارٹی چلے گی، یہ کمپنی چلے گی کیسے؟ صرف ایک سلوشن ہے. اچھا، وہ کیوں؟ اصل میں تو ہینڈ اوور کرنے کا مطلب ہے ووٹ لیے جائے نا، کوئی ایک ایسا گروپ بن جائے جو پبلک میں جس کے لیے ایکسیپٹنس ہو، اور وہ ووٹر جو عمران خان کو ووٹ دینا چاہتا ہے وہ اس کے بہا پر کسی کو ووٹ دے دے. اچھا، ابھی تک انہوں نے وہ بیرسٹر علی گوہر کو نامینیٹ کیا اور وہ پارٹی کے چیئرمین ہے اس وقت فی الحال. اگر وہ الیکشن قبول ہو گیا تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ الیکشن بھی ریجیکٹ ہو جائے، کل عدم قرار دے دیا جائے، تو پھر پارٹی کا چیئرمین کوئی بھی نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نااہل ہیں اور پارٹی کا چیئرمین ابھی ہے نہیں کوئی. اس صورت میں علی گوہر خان صاحب کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے، لیکن علی گوہر کا ایڈوکیٹ جو ہیں، نئے چیئرمین جو ہیں، ان کا صرف ایک آپشن ہے کہ عمران خان کا انہیں پوری سپورٹ حاصل ہو. بیانات کیا تک ان کی فیملی سے کوئی جائے، ان کی بیگم صاحبہ جائیں، اگر وہ ان کی بیگم رہیں اینڈ تک، اور ان کی بہنیں جائیں، باقی لوگ جائیں اور آ کے بتائیں کہ ہاں جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ علی گوہر جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اگر تو یہ ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر ووٹ نہیں ملنا. اسی طرح اگر عمران ریاض کے بارے میں ایسا سوچا جا رہا ہے، اور یہ مجھے بھی اس لیے شک ہو رہا ہے کہ عمران ریاض اتنے دن خاموشی کے بعد اچانک فوراً میڈیا پر آ گیا ہے، اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ بڑی پھینٹی پڑی ہے، بڑی مار پڑی ہے اور یہ کنٹرول نہیں ہونا، یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں عمران ریاض، ان کے یہ پوڈ کاسٹ جو آ رہا ہے آج جو چلے گا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے ہی تو نہیں ہو جاتا. جو اتنے دن کی خاموشی تھی وہ تو بول ہی کچھ نہیں رہے تھے، تو یہ اچانک انہیں کیا سوچی ہے؟ اچھا، اس میں دو تین آپشنز اس کی بنتی ہیں، یا اس کے جو نتائج آئیں گے وہ دو تین صورتوں میں ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران ریاض خان اگر اسی طرح ٹون میں آگے چلیں گے تو عمران ریاض خان دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے. اچھا، عمران ریاض خان گرفتار ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کا بڑا کلیئر میسیج ہوگا لوگوں کے لیے کہ جو اس طرح کی بات کر رہا ہوگا وہ گرفتار ہو جائے گا.
اگین پرپز تو سرو ہو گیا کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے یا زیادہ شور مچانے والی آوازیں جو ہیں ان کو ایک اچھی وارننگ مل جائے گی کہ بھائی اگر زیادہ شور مچایا تو دیکھ لیں یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہاں انہیں پارٹی ہینڈ اوور کی جا رہی ہے، تو پارٹی ہینڈ اوور کرنے کی صرف ایک صورت ہے کہ عمران خان بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ ہوں۔ عمران خان صاحب اعلان کریں کہ ہاں جی انہیں میرا پورا اعتماد حاصل ہے، میں نے ان کو نامزد کیا ہے، یہ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور یہ جو فیصلے لیں گے عمران ریاض خان وہ پارٹی کو قبول کرنے ہوں گے، پھر آپ دیکھیں انہیں ووٹ مل جائیں گے۔ اچھا، اور اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں عمران ریاض اور عمران خان بھی ان کو نامینیٹ کر دیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے ڈیل کر لی ہے اور عمران خان اس ڈیل کے نتیجے میں اپنے ایک اور کھلاڑی کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور یہ 12ویں نہیں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں بلکہ 20ویں 21ویں کھلاڑی ہیں، کیونکہ مین ٹیم تو اناؤنسڈ ہے نا، اس میں تو نہیں تھے یہ، تو باہر سے کھلاڑی کو لا کے اپنی ٹیم میں شامل کر رہے ہیں، بلکہ اپنی جگہ پر لے کر آ رہے ہیں، اپنی جگہ پر کیپٹن بنا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا عمران خان صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے؟ اور کیا عمران خان صاحب اتنی آسانی سے ڈیل کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ اپنے بہاف پر ایک شخص کو دے دیں جو نامینیٹڈ بھی دوسری طرف سے ہو، مطلب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو، اور پھر وہ الیکشن لڑے اور پھر وہ مناسب سی سیٹیں بھی جیت لے، اور وہ سیٹیں ہوں مثلا اگر کم ہوں تو وہ شور بھی نہ مچائے، وہ کہنے نہیں ایکسیپٹ کر لے، الیکشن ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، پھر حل کوئی نہیں رہے گا۔ عمران خان صاحب کی مکمل تباہی ہے، مطلب ان کے ہاتھ میں جو ایک شور مچانے کا ٹول ہے نا، وہ کہنا کہ جناب بڑی زیادتی ہو گئی ہے، دھاندلی ہو گئی ہے، 2 نمبری ہو گئی ہے، جھرلو پھر گیا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، وہ ساری آپشنز بھی ختم ہو جائیں گی ان کے پاس، یہ سارے جو امکانات ہیں بات کرنے کے یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ الیکشن ہونے کا شور مچا ہوا ہے۔ اگر الیکشن نہ ہونا ہوتا نا تو پھر تو ساری چیزیں ویسی ہی لڑی جانی تھی۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کی خواہش ہے ایسی کہ الیکشن نہ ہو، لیکن میں نے پچھلے ولاگ میں بھی رات بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسے حالات ہو جائیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی بڑا ہی خطرناک سی صورتحال ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خطرناک صورتحال سے بچائے۔ یہ پارٹیوں کے جھگڑے چلتے رہیں گے، عمران خان صاحب ڈیل کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، انہوں نے پورے ٹبر کے ذریعے کوششیں کر لی ہیں، غیر ملکی سفیروں کو مل کے، فواد چودھری کے ذریعے پیغامات پہنچا کے، براہ راست بیانات دے کر، امریکہ میں لابنگ فرمز کو استعمال کر کے پوری کوششیں کر لی ہے کہ کسی طرح انہیں این آر او مل جائے، کسی طرح عمران خان کو کوئی ڈیل مل جائے۔ ابھی تک تو نہیں ملی۔ کیا عمران ریاض کی صورت میں عمران خان کی ڈیل کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایک بڑا کویشچن ہے۔ کیا پی ٹی آئی کے تمام ووٹرز عمران خان کے کہنے پر عمران ریاض خان کو ووٹ دینے چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد عمران ریاض عمران خان کی چھٹی کرا کے کسی دوسری لائن پر چل پڑیں گے؟ گیم دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور سارا کریڈٹ جاتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو، کیونکہ ان کے کہنے پر یا ان کی ایفرٹس کی وجہ سے یا ان کے سٹانس کی وجہ سے یا ان کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے ہم الیکشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ الیکشن ہو، پرامن ہو، شفاف ہو، فیئر ہو، فری ہو، اور جو لوگ اس کے نتیجے میں جو حکومتیں بنیں وہ جمہوری حکومت ہو، اور جمہوریت صرف انہیں اپنی حکومت کے لیے نہ چاہیے ہو بلکہ عوام کی خدمت کا جمہوری جذبہ بھی ان کے اندر موجود ہو۔ شکریہ۔